سوچو، ایک ایسی قوم جو دنیا کے تمام شہروں سے آگے تھی، دولت، شان اور عیش و آرام میں بے مثال، مگر ان کا دل برائیوں اور گناہوں سے بھر گیا، اور اللہ کا عذاب ان پر اتنا شدید آیا کہ پوری قوم کا نام تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک وقت تھا جب قوم لوط کا شہر ہر چیز میں سب سے آگے تھا۔ بازار ہمیشہ بھرے رہتے، عمارتیں روشن اور شاندار، گلیوں میں خوشبو اور رنگ بکھرے ہوئے، لوگوں کے گھر میں ہر روز خوشحالی اور آرام کی زندگی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے قوم کے لوگ بد اخلاق اور نافرمان ہو گئے، ان کے دل برائیوں اور گناہوں سے بھر گئے، وہ کھلے عام حرام کام اور اپنے ہی جنس کے خلاف خواہشات میں مشغول ہونے لگے۔ یہ وہ برائی تھی جو اللہ کی نافرمانی کی انتہا تھی اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم جو چاہیں کریں گے، ایک شہری بولا ہنستے ہوئے۔ ان کی زندگی صرف دولت، عیش اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ انصاف تھا، نہ شرم، نہ نیکی، صرف گھمنڈ، لالچ اور حرام خواہشات۔ پھر اللہ نے ان کو راہ دکھانے کے لیے ایک نبی بھیجا۔ یہ نبی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیار اور حکمت کے ساتھ سمجھایا، تمہارے رب نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم اپنی برائیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے راستے پر چلو۔ مگر قوم نے انکار کیا، کچھ ہنس دیے، کچھ غصے میں آ گئے، اور کچھ لوگ بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں گے، ایک شہری بولا مذاق میں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر پیار سے کہا، تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے سدھر جاؤ۔ دن اور رات گزرتے گئے، مگر قوم لوط نہیں بدلی۔ ان کا گھمنڈ اور گناہ روز بڑھتا گیا، ان کی برائیاں ہر طرف پھیل گئیں، گلیاں، بازار اور گھروں میں ظلم اور حرام سرگرمیاں بڑھتی گئیں۔ پھر ایک دن آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگا، ہوا تیز ہونے لگی، بادل گھنے اور کالے ہو گئے، درخت زور زور سے ہلنے لگے، جانور گھبرا کر چھپنے لگے، لوگ پہلی بار خوف محسوس کرنے لگے۔ پھر بھی کچھ لوگ مذاق الفاڑتی ہوئے بولے، بس ایک تیز طوفان ہے، اور کیا؟ مگر پھر زمین دھڑکنے لگی، گھر اور عمارتیں لرزنے لگیں، لوگ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، افراتفری ہر جگہ، بجلی چمکی اور گرجتی آواز نے شہر کو ہلا دیا۔ ہوا اتنی تیز ہوئی کہ لوگ کھڑے رہ نہیں سکتے تھے، درخت جڑ سے الفاقڑ گئے اور عمارتیں دھڑک کر گر رہی تھیں۔ شہر کے لوگ جو پہلے طاقت اور شان پر فخر کرتے تھے، اب کمزور اور خوفزدہ ہو گئے، لوگ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، زمین سے دھواں اور آگ کے شعلے الفاٹے رہے تھے، سڑکیں خالی اور شور سے بھری ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ اپنی دولت بچانے کے چکر میں گر رہے تھے، کچھ لوگ اپنے دوستوں کے لیے چیخ رہے تھے، اور کچھ لوگ صرف خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ نے زمین اور آسمان سے شدید عذاب بھیجا، شہر پر آگ اور پتھروں کی بارش برسی، زمین پھٹنے لگی، ہر طرف تباہی کا عالم۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے کچھ مومن گھر والے اللہ کی ہدایت سے محفوظ رہے، لیکن شہر کے تمام لوگ جو برائی اور حرام کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے، سب ہلاک ہو گئے۔ صبح کا سورج نکلا، اور وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ زمین جو کبھی زندہ اور روشن تھی، اب صرف ویران اور خالی تھی۔ ایک بچ گیا شہری کہتا ہے، ہم سوچتے تھے کہ ہم سب سے اوپر ہیں، مگر اصل میں ہم سب سے کمزور تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور تکبر اور گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، خاص طور پر حرام کام اور برائیوں میں مشغول رہتا ہے، تو انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، تاریخ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے جو سبق نہیں سیکھتے۔ عذاب آتا ہے جب انسان اپنے گھمنڈ اور برائیوں میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ قوم جو اللہ کی رحمت اور نصیحت سے انکار کرتی ہے، اس کا انجام ہمیشہ شدید اور یادگار ہوتا ہے۔